عقبہ بن مسلم سے اشفیہ اصبہی نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ مدینے میں داخل ہوئے، اچانک ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاس کچھ لوگ جمع تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں نے جواباً عرض کیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ شفیہ اصبہی کا بیان ہے کہ میں ان کے قریب ہوا، یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب وہ حدیث بیان کر چکے اور تنہا رہ گئے تو میں نے ان سے کہا، میں آپ سے اللہ کا بار بار واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے ایسی حدیث بیان کیجئے جسے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اور اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، یقیناً میں تم سے ایسی حدیث بیان کروں گا جسے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور میں نے اسے اچھی طرح جانا اور سمجھا ہے۔ پھر ابو ہریرہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوا تو فرمایا، یقیناً میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اسی گھر میں بیان کیا تھا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر دوبارہ ابو ہریرہ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے کو پوچھا اور فرمایا، ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہریرہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اپنے چہرے کو پوچھا اور پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا، ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہریرہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اپنے چہرے کو پوچھا اور پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا، ضرور میں تم سے وہ حدیث بیان کروں گا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا ہے اور اس گھر میں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ پھر ابو ہریرہ نے زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ میں نے دیر تک انہیں اپنا سہارا دیے رکھا۔ پھر جب افاقہ ہوا تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے، قیامت کے دن جب ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کے لیے نزول فرمائے گا۔ پھر اس وقت فیصلے کے لیے سب سے پہلے ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو قرآن کا حافظ ہوگا، دوسرا شہید ہوگا، تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا، کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر نازل کردہ کتاب کی تعلیم نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا، یقیناً اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو علم تجھے سکھایا گیا اس کے مطابق تو نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں اس قرآن کے ذریعے راتوں دن تیری عبادت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، قرآن سیکھنے سے تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو تجھے کہا گیا۔ پھر صاحب مال کو پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، کیا میں نے تجھے ہر چیز کی وسعت نہ دے رکھی تھی، یہاں تک کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا؟ وہ عرض کرے گا، یقیناً میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جو چیزیں دی تھیں اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، صلہ رحمی کرتا تھا اور صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، اور فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، بلکہ تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں سخی کہا جائے، سو تمہیں سخی کہا گیا۔ اس کے بعد شہید کو پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تجھے کس لیے قتل کیا گیا؟
وہ عرض کرے گا مجھے تیری راہ میں جہاد کا حکم دیا گیا تھا، چنانچہ میں نے جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی اسے جھٹلائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد یہ تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو تجھے کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانو پر اپنا ہاتھ مار کر فرمایا ابو ہریرہ، یہی وہ پہلے 3 شخص ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2382، یہ حدیث صحیح ہے۔